2 شعبان المعظم کے دن کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھتے ہی دولت کا طوفان آ جائے گا۔ عزت، دولت، شہرت جو چاہے مانگ لو آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 2 شعبان کے دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، ہم واقعات سنتے ہیں کہ لوگ غربت، تنگ دستی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ملکی حالات نے گھر میں بے برکتی پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ جن کی تنخواہیں 50,000 یا اس سے بھی اوپر ہیں، مہینہ شروع ہوتے ہی اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے گھر میں پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ بے برکتی کا عالم ہے، مشکلات، پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے، گھر میں غربت، تنگ دستی کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، گھر میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ 2 شعبان کے دن کا یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مشکلات، پریشانیاں پرانے وقتوں سے آ رہی ہیں، غربت، تنگ دستی کا ماحول پرانے وقتوں سے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام پر کوئی مشکل وقت آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں آتی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کے معمول بنتے، تو وہ کبھی بھی رب کے خلاف نہ جاتے، محبوب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف نہ جاتے، وہ کبھی بھی پیر بابوں فقیروں کے پاس نہ جاتے، وہ رب کے ذکر کو بلند فرماتے، ذکر و اذکار کرتے، تحفے تحائف کے بجائے، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کی بجائے وہ رب کے حضور نماز پڑھتے، دعائیں کرتے، ذکر و اذکار سے رب کو منا لیتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، لوگوں کے در پہ جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، محتاجیاں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکنا پسند کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے نہیں جھکتے۔ وہی ہم رب کو ناراض کر لیتے ہیں، اور رب کی ناراضگی ہمارے گھر میں غربت، تنگ دستی، مشکلات، پریشانیاں، رشتوں میں رکاوٹیں، بھائی چارے میں کمی، بے برکتی، بے سکونی لاتی ہے۔ آج 2 شعبان کے دن ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ جن کے گھر میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت، تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، بے روزگاری، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق کی نوبتیں ہیں، پیار اور محبت چاہتے ہیں، تھوڑی تنخواہ میں سکون، برکت اور برکتیں چاہتے ہیں، تو آج 2 شعبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں کیوں نہ رب کعبہ سے رب کا ذکر کر کے مانگ لیا جائے۔ وہ لوگ جو رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آج کا یہ وظیفہ رب کو راضی بھی کر دے گا اور آپ کو غیبی مدد بھی لائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 2 شعبان کے دن کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے، مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے رب کے سامنے اپنے مدعے کو بیان کرنا ہے۔ جن حقائق کو، جن حاجات کو، جن خواہشات کو آپ ہر طور پر پورا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ہیں، نظر، بد حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، کاروبار پہلے بہتر تھا اب تباہی کی طرف ہے، کاروبار میں کسی بھی قسم کی برائی پائی جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، مشکلات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، ان کی نیت کیجیے۔ نیت اس عمل کی شرط ہے۔ جب آپ نے رب کعبہ کے حضور اپنے مقصد کو بیان کر لیا، جس کو آپ ہر طور پر، ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہیں، تو فوری طور پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک نام پڑھنا ہے، جس کی برکت سے، جس کی رحمت سے رب کعبہ آپ نے فرشتوں کو حکم جاری کریں گے۔ فرشتے رب کعبہ کی فوج ہیں۔ جب فرشتے زمین پر کسی کی مدد کے لیے اترتے ہیں، تو پھر پہاڑ جتنی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، مشکلات ہوں، غربت، تنگ دستی کا جال ہو، رب کعبہ انسان کو دور سے مکھی کی طرح نکال کر کامیابی مقدر بنا دیتا ہے۔ اپنی تمام مقاصد کو ارجنٹ بیسس پر پورا کرانا چاہتے ہیں اور کامیابی کو ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ کے لیے آسان رہے، مشکلات، پریشانیاں، عزت، دولت، شہرت دوبارہ کبھی بھی آپ سے چھینی نہ جائے، تو یہ عمل کر لیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ وہ لوگ جن کے سالوں سے
مقصد کامیاب نہیں ہو رہے، تسبیحات وظائف کام نہیں آ رہی، تو ان کے لیے آج راز بتانے جا رہا ہوں۔ کامیابی آپ نے اپنے چھوٹے کبیرہ و صغیرہ ہر گناہ کی معافی مانگ لینی ہے، رب کو راضی کر دینا ہے۔ جب دل کو تسلی مل جائے کہ رب نے توبہ قبول فرما لی، پھر جو چاہتے ہو رب سے مانگ لو۔ میرا یقین ہے توبہ کے بعد رب کعبہ ہر حاجت پوری فرماتا ہے، اور اس عمل کے بعد تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ شعبان کا چاند نیا چاند ہے، نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اور جب محمد مصطفیٰ کی امت رب سے شعبان کے مہینے میں مانگتی ہے تو رب کعبہ اپنے محبوب کے صدقے جھولیاں بھر بھر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شعبان المعظم کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جو سورہ اخلاص کی پورے قرآن میں ہے۔ جو شخص اس سورہ کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر تشریف لے آئے اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سورہ الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ اس سورت کے الفاظ اور مطلب کو آپ نے اپنے خطبوں اور دعاؤں میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے گرد رحمت خداوندی کا سایہ فگن رہتی ہے۔ اس کی تلاوت کے بعد ہر جائز کام کے لیے طلب دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس سورت کے نزول کے بعد تمام مشرکانہ تصورات کا قلعہ کما ہو جاتا ہے اور رب جلیل کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضرت اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف اور رحائی بن وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ ناظرین، ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کا گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگال ہو چکے ہیں، غربت نے انتہا کر دی ہے، لوگوں نے ستانا شروع کر دیا ہے، لوگ پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کر دو، بس ہم کچھ نہیں جانتے، قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کبھی کوئی آپ کے پیسے مانگتا ہے، کبھی کوئی آپ کو تنگ کرنے آتا ہے، بالکل پریشانی میں ڈوب چکے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو، اتنا آسان وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ، پڑھتے ہی جو بھی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ سیکنڈوں کے اندر اللہ پاک نے چاہا تو جو مانگو گے ملے گا۔ یہ وظیفہ اگر آپ کو کسی کو 10 لاکھ بھی دو گے نا تو آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا۔ اس عمل کو آج آپ کو بتاؤں گا۔ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کا آج دن ہے۔ آپ کہیں بھی موجود ہو، سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ شعبان کی 2 تاریخ کا پورا دن موجود ہے۔ کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً بعد یہ وظیفہ 1 مرتبہ پڑھ لینا۔ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، اور کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر 1 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔
درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی، جو درود پاک آپ کو آتا ہو پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لینا۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے خاص غیبی دولت والا وظیفہ یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور براہ کرم اب تک ویڈیو کاٹی ہے تو اب ویڈیو مکمل دیکھنا کہ آپ کو عمل کی سمجھ آ سکے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو وہ وظائف بتائے جو ہمیشہ سے میں خود بھی پڑھتا ہوں، آزمودہ وظائف ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید کوئی ایسا شخص ہو دنیا میں جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان وظیفہ ہے جس میں 2-3 وظائف ملا کر آپ کو پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو پڑھ کر بتانے لگا ہوں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آپ کا یہ وقت ضائع ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کا جو آج عمل میں بتاؤں گا انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں میں کھل جائیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجات ہر مراد سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا آپ نے تو پہلا وظیفہ بالکل آسان وظیفہ ہے۔ 3 وظائف ملا کر پہلے نمبر پر تینوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا وہابو یا رزاقو یا اللہ، ایک ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو یا اللہ 2 ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو یا اللہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی گنتی کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ لوگ ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، پہلے نمبر والا وظیفہ 21 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ کرنا ہے، اور براہ کرم ویڈیو پوری دیکھنا، عمل سمجھنا، عمل بھول نہ جانا۔ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عمل سمجھ آ جائے گا۔ صحیح طرح عمل کریں اور فوری طور پر اپنی زندگی میں خوشیاں، حاجتیں، مرادیں پوری ہوتی دیکھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا وہابو یا رزاقو یا اللہ 21 مرتبہ پڑھ لیا، فوراً دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر زبانی گنتی کر کے دوسرے نمبر والا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور براہ کرم جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ اگر ایک کم پڑھ دیں گے یا زیادہ پڑھ دیں گے تو اس میں پھر وظیفے کا اثر نہ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم۔ اور یہ وظیفہ آپ تمام ناظرین کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر والا وظیفہ 21 مرتبہ ہی آپ کو پڑھنا ہے، اور جب پڑھ لیں تو جلدی سے تیسرے نمبر والا اور آخری نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں کون سا کرنا ہے۔ اس عمل میں، اس خاص عمل میں یہ وظیفہ بالکل مختصر سا آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے سورۃ اخلاص کا۔ ناظرین، 7 مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 300 بار پڑھنے سے 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔
آج کل ہر شخص روزی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے غیب سے آپ کو رزق عطا کرے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، 70 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 70 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اور آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ 3000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ نواں فائدہ کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,00,000 فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فائدے ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کے ضرور اپنائیے۔ اس کے علاوہ آخر میں ناظرین آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے اللہ جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، گھر میں بیمار ہیں، تمام کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے فرما دے، اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا فرما اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد دور کر دے، اے رب العالمین شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔